دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے جھمیلوں سے الگ رہنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم رسم و رواج کے، رشتہ داریوں کے اور دوسری بہت ساری باتوں کے پابند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان سب کو ترک کر کے لوگوں کو ناراض کریں یا ہم ان کو چھوڑ کر دنیا سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کا حصہ ہیں۔ لیکن اکثر اوقات اسی صورتحال میں ہم بہت ساری چیزیں اس طرح سے کر جاتے ہیں جو خداوند کو پسند نہیں ہیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے الگ نظر آئیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں۔ مسیح کی زندگی، اس کا نمونہ ہماری زندگیوں میں نظر آنے والا ہو، تاکہ ہم دوسروں سے مختلف اور مسیح کے نمائندے بن سکیں۔ عبرانیوں 13 باب اس کی 13 آیت، آؤ خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں۔ خداوند مسیح نے اپنی صلیب اٹھائی، خیمہ گاہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ سچا مسیحی دنیا کے گناہ آلودہ خیمہ گاہ سے اس لیے الگ نہیں ہو جاتا کہ وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ مسیح نے ایسا کیا، اور شاگرد کو اپنے استاد کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے انسان سے مسیح کی طرح محبت نہیں کی تو بھی وہ گناہ گاروں سے الگ رہا۔ ہمیں بھی مسیح کی طرح دنیا کی خیمہ گاہ سے نکل کر سچائی کی گواہی دینی ہے۔ ہمیں تنگ راستے پر چلنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہمیں بڑی دلیری کے ساتھ پہلے مسیح سے اور اس کے بعد سچائی سے محبت رکھنی ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنی پاکیزگی کی خاطر خیمہ گاہ سے باہر جائیں۔ اگر کوئی دنیا کے ساتھ شیر و شکر ہو جائے تو وہ روحانی ترقی نہیں کر سکے گا۔ عین ممکن ہے کہ علیحدگی کا راستہ کٹھن ہو تو بھی یہ سلامتی کی شاہراہ ہے۔ وہ دنیا سے علیحدہ رہنے کے سبب سے آپ کو بڑا دکھ سہنا ہوگا تو بھی آپ خوش و خرم ہوں گے۔ مسیح کے سپاہی کی خوشی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسیح پیار سے اسے تازہ دم کرتا ہے، یہاں تک کہ بدی سے زور آزمائی کے باوجود اسے ان کی نسبت جو آرام سے زندگی گزارتے ہیں زیادہ راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پاکیزگی کی شاہراہ رفاقت کی شاہراہ ہے۔ دنیا کی خیمہ گاہ سے باہر کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں عزت کا تاج ملے گا، بشرط یہ کہ ہم وفاداری سے مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ جلال کا تاج علیحدگی کی صلیب کے بعد ہی ملے گا۔ تھوڑے وقت کی تحقیر کے بدلے دائمی عزت ملے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے گواہی دینے کے اجر میں ہم ابد تک اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ آمین۔ خداوند جلالی باپ، آپ کے خوبصورت کلام کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ آپ کی خوبصورت باتوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں، جو ہماری راہ کے لیے روشنی ہیں، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہیں، جو ہمیں ہر روز اپنی زندگی کو گزارنے کے طریقے بتاتا ہے۔ آپ کے اس خوبصورت کلام کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ آپ کے اس کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے۔ آپ کے اس خوبصورت کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی راہ کس طرح کی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس زندگی کی راہ پر کس طرح سے چلنا چاہیے۔ انسانی فطرت کے تحت ہم بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں۔ ہم دنیا داری میں چلنا چاہتے ہیں، دنیا کے عزت اور مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی راہیں آپ کی راہیں نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی راہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں نیکی اور بدی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آپ کی کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہوں، اپنی زندگیوں کو آپ کے ساتھ گزارنے والے ہوں، تاکہ ہم مسیح کی راہ کو چنتے ہوئے، اس کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہوئے
اپنے اعمال کے ذریعے مسیح کی بادشاہت کو ظاہر کرنے والے ہوں۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ اس راستے میں چلتے ہوئے مسیح ہمیں اپنے پیار سے، اپنی محبت سے تازہ دم کرتا ہے اور ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے تاکہ ہم بدی سے زور آزمائی کرتے ہوئے اپنی آرام دہ زندگی کو خیر باد کہتے ہوئے یسوع میں چلنے والے ہوں۔ آج کے دن میں خداوند ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں اور اپنے کمزوریوں کا آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اپنی طاقت اور قوت سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ہماری زندگیوں کا ذمہ لیجیے اور ہماری رہنمائی کیجیے تاکہ وہ راستہ، وہ شاہراہ جو آپ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، ہم پوری عقل اور دانش مندی کے ساتھ اس راستے پر چلنے والے ہوں اور آپ کے احکامات کو نہ صرف سننے والے ہوں بلکہ ان پر عمل پیرا بھی ہو سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔